کل بھروسہ اعتماد یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ اللہ پر توکل یاد رکھیے، بھروسہ جیسا کرنے کا حق ہے۔ اور اس کے تعلق سے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے برڈز جو ہے بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام بھر پیٹ واپس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے۔ اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اب گھر میں بیٹھ جانا اللہ پر توکل ہے، اللہ جو دینا دیں گا، نہیں۔ پرندے کیسا توکل کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں گھونسلوں سے، نکلتے ہیں، بیٹھے نہیں رہتے اپنے گھونسلوں کے اندر، نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ آتے۔ تو اگر تم بھی ہم بھی اللہ پر ویسے ہی توکل کریں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں رزق دیں گا۔ رزق کے لیے آج ہم سب پریشان ہیں، روزی روٹی، رزق، کیا روزگار جو بھی بولتے ہیں ہم لوگ الگ الگ زبان میں، ہم سب پریشان ہیں۔ رزق کا طریقہ اللہ پر توکل، بھروسے کے ساتھ نکلنا ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات باندھی، بھائی چارہ باندھی ایک صحابی کے ساتھ، کہا نہیں مجھے راستہ بتا دو، بازار کا راستہ، چلے گا اللہ پہ توکل کر۔ شام واپس آئے، کھجور اور پنیر لے کر آئے، مطلب اس دن کا کھانا ان کو مل گیا تھا، چھوٹا موٹا کام کیا۔ اور اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا کیا حالت تھی؟ سارے مدینے کے جتنے لکڑہارے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اس لیے کہ اتنا سونا چاندی تھا وہ توڑنے کے لیے کلاڑیوں سے توڑا گیا، تو وہ لکڑہاروں کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے، تو کام بند تھا ان کا کئی دنوں تک۔ توکل، بھروسہ اللہ پر، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ہم اسے اپنا یاد رکھیے اور اپنی زندگیوں میں اس بھروسے کو لائے، کوشش کریں اور اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہماری زندگیوں کو انشاءاللہ بدل دیں گا۔ 10th